سورہ احقاف کی آیت نمبر 11. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کافروں نے ایمان والوں کے متعلق کہا، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ دین اسلام اچھا ہوتا تو یہ ایمان والے ہم پر سبقت نہ کر جاتے، کیونکہ یہ کافر مالدار تھے اور مسلمان اکثر غریب تھے. تو اکثر طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ مالدار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غریبوں کے مقابلے میں زیادہ عقل مند ہیں. حالانکہ ضروری نہیں کہ جو مالدار ہو وہ عقل مند ہو اور جو غریب ہو وہ عقل سے دور ہو، ایسی کوئی ضروری بات نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس عقل ہوتی ہے لیکن مال وہ نہیں کما سکتا. مال عقل سے نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جسے چاہے مال دے اور جسے چاہے مال سے دور رکھے. تو یہ کافر یہ کہتے کہ جب دنیا کے اندر ساری بھلائیاں ہمیں ملی ہیں، ہم مالدار بھی ہیں، ہماری عزت بھی ہے، تو یقیناً ہم زیادہ عقل مند ہیں. تو اگر یہ اسلام سچا مذہب ہوتا تو ہم پہلے ایمان لاتے. یہ مسلمان پہلے ایمان کیوں لے کر آئے؟ اور یہ بھی خیال تھا ان کا کہ ساری بھلائیاں ہمیں ملی ہیں تو اسلام اگر بھلائی ہوتا تو یہ بھی ہمیں پہلے ملتا. یہاں پر ایک اور نظریہ ان کا تھا جسے بعض مفسرین نے بیان کیا کہ اسلام نہ لانے کی کئی وجوہات تھیں. ایک وجہ ان کی یہ بھی تھی کہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اگر ہم پہلے ایمان لے آتے یہ تو ٹھیک تھا، لیکن اب غریب مسلمان کو دیکھ کر ہم ایمان لائیں یہ ہماری سرداری کے خلاف ہے. یعنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ غریب لوگ امیروں کی نقل کرتے ہیں، امیر لوگ غریبوں کی نقل نہیں کرتے. یہ عام طور پر غرور و تکبر کی کیفیات ہوتی ہیں. تو انہوں نے خیال کیا کہ اگر ہم اب ایمان لائیں گے تو دنیا یہ کہے گی کہ ان غریبوں کی نقل کی ہے. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ یہ چونکہ پہلے ایمان لائے ہیں غریب لوگ، اب ہم بعد میں ایمان لائیں گے تو آخر تک یہی کہا جائے گا کہ پہلے ایمان لانے والے وہ ہیں، ان کو فوقیت ہر وقت حاصل رہے گی. صرف یہ خیال بھی کئی لوگوں کو دین اسلام سے روک رہا تھا. وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، للذین آمنوا، ایمان والوں کے متعلق، لو کان خیرا، اگر یہ دین اسلام کوئی اچھا ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ غریب لوگ ہم پر سبقت نہ لے جاتے، ہم سے پہلے ایمان نہ لاتے، کیونکہ ساری دنیا کی بھلائیاں تو ہمیں ہی ملی ہیں. فرمایا اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اصل بات یہ ہے کہ جب وہ خود ہدایت یافتہ نہیں، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو ان قریب ایسی باتیں کہتے ہیں کہ یہ پرانا بہتان ہے. مراد یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز سے محروم ہوتا ہے تو اسی طرح کی وہ باتیں کرتا ہے. یہ چونکہ ہدایت سے محروم ہے اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہدایت کوئی اچھی چیز ہوتی تو ہم پا لیتے. یعنی اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام عام کیا تو ابتدا میں کافر سننے کو تیار نہ تھے. بعد میں جب اسلام پھیلنے لگا تو کافر سننے بھی لگے اور سمجھ بھی گئے، لیکن اب اس خیال سے ایمان نہیں لائے کہ اب تک وہ ایمان سے محروم رہے، لوگ کیا کہیں گے. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا اور رحمت بن کر آئی. وَهَذَا کتاب مصدق لسانا عربیا، اور یہ کتاب قرآن تصدیق کرنے والی ہے پچھلی کتابوں کی، عربی زبان میں ہے. لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ یہ کتاب ظالموں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے. وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور
نیکی کرنے والوں کے لیے یہ کتاب بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ پچھلے آیات میں کافر کے ایمان نہ لانے کی ایک ایسی وجہ کا ذکر کیا گیا کہ جب ہم یہ وجہ سنتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ مسلم معاشرے میں دیکھیں کہ لوگ کن کن وجوہات کی بنا پر نیکی کی طرف نہیں آتے تو ہمیں کافروں پر جو تعجب ہے اس میں کمی واقع ہوگی کہ مسلمانوں کی حالت دیکھیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں، دو بھائی ہیں اور ان دو بھائیوں میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بھائیوں میں مسابقت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر ایک بھائی نیک بن جائے پھر دوسرے کا دل ہو میں نیک بن جاؤں تو شیطان اسے یہ کہتا ہے کہ تو نیک بنے گا، لوگ یہ کہیں گے کہ تو نے اس کی نقل کی ہے۔ اتنی سی بات کی وجہ سے کئی ایسے لوگ ہیں جو دین کی طرف نہیں آتے۔ اسی طرح رشتہ داروں میں اگر مسابقت ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں ہیں، اب اگر کوئی رشتہ دار نیکی کی طرف آتا ہے تو بعض رشتہ دار اس کی مخالفت کی وجہ سے نیکی کی مخالفت کرتے ہیں اور کفریات تک بک دیتے ہیں، صرف وہ حسد جو ان کے دل میں ہے کہ لوگ اس کی تعریف کیوں کرتے ہیں۔ اب جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نیک ہو گیا، اب لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگے کہ دیکھیں کتنا نیک آدمی ہو گیا، تو کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ دکھلاوے سے بچائے۔ یہ نیکی دل میں ہونی چاہیے، نماز پڑھیں نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو ہے نا نیکی آپ کو دکھا رہا ہے۔ اب دیکھیں اس میں کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی نے نیکی کی طرف اپنے قدم بڑھائے تو بجائے اس کی کہ تعاون کرے بندہ، اس کا مذاق اڑانے لگے۔ پھر مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ وہ دکھلاوا کر رہا ہے، کیونکہ دکھلاوا ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ کوئی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دل میں دکھلاوا ہے یا نہیں ہے، تو یہ بدگمانی ہوئی۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ دکھلاوا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کل بروز قیامت آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو آپ کو شرم و جھجک کو دور کر کے اس کی پیروی کرنے میں کیا حرج ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو جب ہم نصیحت کرتے ہیں تو وہ فوراً چڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں زیادہ ڈیڑھ ہوشیار مت بن، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں ہمیں آ کر سمجھانے بیٹھ گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سامنے والے کو حقیر سمجھتے ہیں اور ساری زندگی وہ اسے حقارت سے دیکھتے رہے۔ اب جب وہ نصیحت کر رہا ہے تو نصیحت اس لیے قبول نہیں کرتے کہ اگر اس کی بات کو قبول کر لیا تو یہ مجھ سے اپ گریڈ ہو جائے گا، اس کا مقام بڑھ جائے گا، اور لوگ یہ کہیں گے کہ اس کو نمازی اس نے بنایا ہے، اس کو نیکی کی راہ پر یہ لایا ہے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جب ہمیں یہ بتائی جاتی ہیں اور ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ انسان کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے دین سے دور ہے۔ یقیناً یہ شیطان کے وار ہیں اور شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے۔ جب کوئی کہے میرا رب اللہ ہے تو ثابت قدم رہنے کی یہ معنی ہے کہ پھر اللہ ہی کی فرما برداری کرے اور اس راہ میں آنے والی تمام تکالیف کو برداشت کرے۔ فلا خوف علیہم، بس ان پر نہ کوئی خوف ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، جنتی ہیں جنت میں رہیں گے۔ کیوں؟ قرآن اس کی وجہ بیان فرماتا ہے، جزاء بما کانوا یعملون، جو وہ کام کیا کرتے تھے ان نیک کاموں کے بدلے میں، نیکی کے بدلے میں انہیں جنت ملے گی۔ اچھی زندگی گزارنا اور نیکیوں بھری
حیات کو پانا، گناہوں سے دوری اختیار کرنا یقیناً یہ جنت میں جانے کا باعث ہے۔ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ ایک دنیا کے چند سکوں کی خاطر کتنی دعائیں کرتا ہے، کیا اتنی بڑی جنت کے لیے بندہ اس طرح دعا نہیں کر سکتا کہ اے پروردگار تو مجھے نیکی کی توفیق دے، اے مالک و مولا تو راضی ہو جا، اے پروردگار مجھے گناہوں سے نفرت دے دے۔ رو رو کر دعائیں کی جائیں تو دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں اور اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں۔ ایک ہمارا مریض ہسپتال میں ہوتا ہے تو کیسی دعائیں کرتے ہیں اور کتنی فکر کرتے ہیں، لیکن قبر و آخرت کی ہمیں فکر نہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی۔ یہاں وصیت سے مراد ہے سخت تاکید کی۔ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو سخت تاکید فرمائی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حملته امه کرہا ووضعته کرہا، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا بڑی مشکل کے ساتھ، اور اس کی ماں نے اسے جنا بڑی مشکل کے ساتھ۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے اور پھر ماں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا کہ ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے، اس لیے کہ باپ کے مقابلے میں ماں اولاد کی پرورش کے لیے زیادہ کوششیں کرتی ہے اور زیادہ وہ مشقتیں برداشت کرتی ہے۔ حمل کے 9 مہینے، پھر اس کے بعد بچے کی ولادت کی تکالیف، پھر 2 سال تک دودھ پلانا، اور دودھ پلانے میں بچہ رات اور دن کو نہیں دیکھتا، اور پھر جب تک بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو جائے ہر چیز کا خیال اکثر مائیں رکھتی ہیں، اس لیے ماں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا۔ پھر اکثر ہوتا یہ ہے کہ باپ کے روب کی وجہ سے اکثر بچے باپ کے سامنے زبان دراز کرتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ سارا مال، ساری جائیدادیں اور سب کچھ باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ماں کو اکثر گھر میں کمزور دیکھا جاتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض نادان وہ ماں کے سامنے جب دیکھیں زبان درازی کرتے ہیں، حالانکہ ماں ہو کہ باپ ہو سب کا ادب کرنا ہم پر لازمی ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کا حمل، وَفِصَالُهُ اور دودھ چھڑانا، 30 شَهْرًا 30 مہینے ہے۔ 30 مہینے سے یہ مراد ہے کہ دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ تو 2 سال ہے، اور 6 مہینے کم از کم حمل کے ہیں۔ عام طور پر 9 مہینے سمجھے جاتے ہیں، کم از کم جو ہے 6 مہینے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور بعض بچے 9 مہینے کے بعد بھی، یعنی 10 مہینے، 11 مہینے، 12 مہینے کے بعد آتے ہیں۔ فی زمانہ ہمارے یہاں تو 9 مہینے سے زائد کا حمل ہو تو آپریشن کر دیا جاتا ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بچے کا حمل 2 سال تک رہ سکتا ہے۔ تو حمل اور دودھ پلانا اور دودھ کو چھڑانا یہ 30 مہینے ہیں، یعنی یہ 30 مہینے بڑی مشقتوں کے ہیں ماں پر، اس لیے ماں کا یہ درجہ ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ جوانی کو پہنچے، وبلغ 40 سنۃ، اور 40 سال کی عمر کو پہنچے۔ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچے گا تو اکثر یہ ہوگا کہ والدین انتہائی ضعیف اور بوڑھے ہوں گے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، اسے والدین سے بظاہر دنیاوی کوئی مقصد نہیں، مگر پھر بھی وہ اپنے ماں باپ کا خدمت گزار ہے اور اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والا ہے۔ قال ربی، تو وہ اس طرح دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما
کہ میں تیرا شکر کروں اس نعمت پر جو نعمت تو نے مجھ پر فرمائی، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر جو تو نے نعمتیں فرمائی اس پر مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں وہ اچھے اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ 40 سال کی عمر میں یہ دعا اس لیے بھی ذکر کی گئی کہ بندہ بچپن سے جوانی سے جو اعمال اختیار کرتا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ جب سے وہ ہوش سنبھالے اور بالغ ہو جائے اس وقت سے لے کر ساری زندگی وہ کبھی گناہ نہ کرے، مگر جب 40 سال عمر ہو جائے پھر بھی بندہ اگر گناہوں میں پڑا رہے تو یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد تو انسان کے اعضاء کمزوری کی طرف جاتے ہیں اور وہ موت کی طرف چلنا شروع ہوتا ہے۔ ایسے عالم میں بھی اگر وہ اللہ کو یاد نہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع نہ لائے تو کس قدر محرومی ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب بندہ 40 سال کا ہوتا ہے اور اگر اس کی نیکیاں کم ہو اور اس کے گناہ زیادہ ہوں تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی اللہ کی بارگاہ میں اب نہیں جھکے گا۔ یعنی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس نے گناہوں بھری زندگی گزاری وہ بڑھاپے میں اور کفریات بکنے لگتا ہے اور دین سے دور ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، انسان جب بھی توبہ کر لے، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، یقیناً بہت بڑی سعادت ہے۔ کبھی اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ میری عمر 40 سال ہو جائے پھر میں توبہ کروں گا۔ اللہ تعالی جانتا ہے کہ ہماری زندگی کتنی باقی ہے، ہم نہیں جانتے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں تو میرے لیے اصلاح رکھ دے، یعنی میری اولاد کو نیک و صالح بنا۔ انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف رجوع لایا۔ وانی من المسلمین، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نتقبل عنہم احسن ما عملوا، جن کے اچھے اعمال ہم قبول کریں گے۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی خطاؤں سے ہم درگزر کریں گے۔ فی اصحاب الجنت، یہی لوگ جنتیوں میں سے ہیں اور انہیں جنتوں میں داخلہ نصیب ہوگا۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ والذی، اور وہ بدبخت، قال لوالدیہ، جس نے اپنے والدین سے کہا، اف لکما، تمہارے لیے اف ہے، تف ہے، یعنی اس نے اپنے والدین کی بے ادبی کی، وہ بڑا بدبخت ہے۔ پہلے والدین کے با ادب کا ذکر ہے، اب بے ادب کا ذکر ہے۔ اتعداننی ان اخرج، یہ کافر ہے اور اس کے والدین مومن ہیں، اور اسے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھ مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو توبہ کر لے، کیا تم دونوں مجھے یہ وعدہ دیتے ہو، امید دلاتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا قبروں سے؟ وقد خلت القرون من قبلی، اور مجھ سے پہلے کئی قومیں گزر گئیں، وہ تو ابھی تک قبروں سے نہیں نکلیں، تو میں بھی مرنے کے بعد مٹی میں مل جاؤں گا، پھر اٹھنا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس شخص نے یہ بات کہی، ایک مثال سے سمجھایا گیا۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، فرمایا وہ دونوں یستغیثان اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں اللہ سے۔ وَيْلَكَ، اور کہتے ہیں اے لڑکے تیری خرابی ہو، آمین ایمان لے آ، توبہ کر لے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو وہ کہتا ہے
کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، پرانے لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اب گو کہ یہاں پر کافر کا ذکر ہے جو ایمان لانے سے انکار کر رہا ہے۔ ان لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جب والدین اچھی باتیں کرتے ہیں تو بعض ماڈرن نوجوان جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، آپ تو پرانی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ اچھی باتیں اور سچی باتیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ قرآن پاک بھی 1400 سال پہلے نازل ہوا، لیکن جس طرح اس وقت عمل کرنا ضروری تھا آج بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہی وہ لوگ ہیں جن پر فیصلہ ثابت ہو گیا اور ان کے لیے جہنم مقدر ہے۔ فی ان لوگوں میں ہیں قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جنات اور انسانوں میں سے جو پہلے گزرے، یہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے جو کافر تھے۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس سے جو اس نے اعمال اختیار کیے۔ جس نے نیکی کی اس کے لیے نیکی میں درجات ہیں، اور جس نے گناہ کیے اس کے لیے جہنم میں مختلف طبقات ہیں۔ جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ عذاب ہوگا۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور اس دن کافر جہنم کی آگ پر پیش کیے جائیں گے تو کافروں سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنی دنیا کی زندگی میں ساری لذتیں اٹھا چکے، تم دنیا کی زندگی میں سب کچھ لے چکے۔ واستمتعتم بها، اور تم دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا چکے، اب تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام دنیا سے مزید کنارہ کش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اچھے کپڑے نہ پہنتے، اچھا کھانا نہ کھاتے، اور آپ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آخرت کی نعمتیں میں دنیا ہی میں استعمال نہ کر لوں۔ تو یہ خوف اور خشیت کی بات تھی۔ یہاں پر ویسے ذکر تو کافروں کا ہے کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تم دنیا کے اندر ساری نعمتیں حاصل کر چکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کیا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر جائز شریعت کی حدود میں رہ کر آپ اچھا کھائیں یا اچھا پئیں تو کوئی منع نہیں ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ دنیا کی ہوس نہ ہو، دنیا کی لالچ نہ ہو، اور حرام اور گناہ سے بندہ بچے۔ بس اوقات انسان اتنا نادانی میں چلا جاتا ہے کہ وہ جو حرام اور گناہ ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھا ہوتا ہے۔ جیسے جب یزیدی حضرت امام حسین کو شہید کر چکے تو یہ کربلا سے نکلے اور انہوں نے سفر کے دوران ایک بہت بڑے محدث کو دیکھا کہ جو درس حدیث دے رہے ہیں، تو یہ یزیدی ان کے پاس گئے اور کہنے لگے ہمیں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو میں فرمایا پوچھئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مچھر مارنا حرام ہے، ناجائز ہے یا جائز ہے؟ مچھر کو مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا کہ تمہیں یہ سوال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ تم نے نواسۂ رسول اور ان کے اہل خانہ کو شہید کر دیا، اب مجھ سے مسئلہ یہ پوچھتے ہو کہ مچھر مارنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے تلبیس ابلیس میں یہ واقعہ لکھا کہ خارجیوں نے ایک صحابی رسول کو ان کے بچوں اور ان کی بیوی کے ساتھ شہید کیا اور ان کے خون کو دریا کی نہر کے اندر بہا دیا، اور پھر آگے گئے تو دریا میں ایک سیب آ رہا تھا،
انہوں نے سیب اٹھایا اور اسے کھانے لگے. تو دوسرے خارجی نے کہا کہ یہ تو سیب کھا رہا ہے، کیا اس کے مالک سے اجازت لی ہے؟ اس نے کہا یہ تو نہیں لی. پھر یہ دریا کے کنارے کنارے گئے اور دریا کے کنارے جو باغ تھا اس کے مالک سے معافی مانگی. علامہ ابن جوزی تلبیس ابلیس میں آج سے 800 سال قبل ایک نظریہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں بسا اوقات انسان چھوٹی باتوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے اور اصل باتوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی. کہ خون مسلم یعنی صحابی رسول کو شہید کر دیا، بچوں کو شہید کر دیا، ان کی زوجہ کو شہید کر دیا، اس میں انہیں حقوق العباد نظر نہیں آ رہا اور ایک سیب کی فکر ہے. پھر یہ آگے گئے. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ انہیں خنزیر سور نظر آیا. سور کا نام لینے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، آپ کہیں پریشان نہ ہو. سور خنزیر کے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو انہیں سور نظر آیا، خنزیر. تو اس نے غصے میں آ کر اس خنزیر کو مارا، وہ زخمی ہو گیا. دوسرے نے کہا کہ یہ تو نے غلط کام کیا، ایک جانور پر ظلم کیا. تو کہنے لگا یہ نجس جانور ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے نجس ہے مگر ہے تو جانور. پھر ہو سکتا ہے یہ ذمی کافر کا جانور ہو، اور ذمی کافر کے خنزیر کو نقصان پہنچانے کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں. تو انہوں نے اس خنزیر کی مرہم پٹی کی اور پھر یہ گئے اس کے مالک سے اجازت لینے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، جو عیسائی تھا، اور اس سے حقوق العباد کے مسائل بیان کر کے کہا اسلام حقوق العباد پہ بڑا زور دیتا ہے، ہمیں معاف کر دے. تو ٹھیک ہے بزرگان دین نے ایک ایک تنکے کے مسائل بیان کیے، خلال کے مسائل بیان کیے. انہوں نے سیب اگر کسی کا کھا لیا تو انہوں نے فکر کی، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ بنیادی مسائل پر توجہ دیتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بیان کیا اور آپ نے دنیاوی لذتوں کو حاصل نہیں کیا، تو یہ تو مستحبات کے درجات میں ہے، لیکن آپ مستحبات کے ساتھ ساتھ فرائض پر بھی توجہ دیتے تھے. اور ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی توجہ مستحبات کی طرف ہوتی ہے، فرائض سے، گناہ سے، حرام سے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ بڑے بڑے حرام کام کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی اچھے کپڑے پہنے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے اچھے کپڑے پہننا اگر شریعت کے حدود میں جائز ہو تو آپ بتائیے اس میں کیا حرج ہے؟ شریعت نے کوئی اچھے کپڑے پہننے سے منع تو نہیں کیا. ہاں سادگی یہ پسند کی گئی، کوئی سادگی اختیار کرے تو یہ مستحبات کے درجات میں ہے. 3 چیزیں انتہائی ضروری ہیں: فرائض پر عمل کرنا، واجبات پر عمل کرنا اور سنت مؤکدہ پر عمل کرنا. اور 2 چیزوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے، وہ حرام قطعی اور حرام ظنی، جسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں. انسان گناہ سے بچے، حرام سے بچے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لذات سے بچنا، یہ مستحبات کے درجات میں ہے. اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. بس آج کے دن ذلت کے عذاب کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم زمین میں تکبر کیا کرتے تھے، بغیر الحق ناحق، وبما کنتم تفسقون، اور اس وجہ سے تمہیں عذاب دیا جائے گا کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے.